کچھ نہیں تھا، ایک اللہ تھے۔ اللہ نے اپنے فیصلے سے آسمان بنائے، زمینیں بچھائیں، پانیوں کو پیدا کیا اور طرح طرح کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور یہ سب 6 دن اور رات میں بنایا، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب ان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر کچھ عرصہ ان کو جنت میں رکھا، اور ایک چوک ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کو اور ان کی اہلیہ کو زمین پہ اتار دیا۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اس سے پھر آگے بنی آدم کا سلسلہ چلا۔ یہ سارا جتنا بھی دنیا کا نظام ہے، میں کہ ہم نے اس کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور انسان کو اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اللہ کی بندگی والی زندگی، عبودیت والی زندگی گزارے۔ تو اللہ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبودیت، عبادت اور عبودیت، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان جب اپنے مقصد پہ چلتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے دنیا کے بھی اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو عبودیت اور عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے بندے بن کے چلنا۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مالک اور آقا کی مرضی پہ آ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا۔ اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جس نام سے آپ مجھے بلائیں گے وہی میرا نام ہے۔ کہ تم کھاؤ گے کیا؟ جو آپ کھلائیں گے۔ رہو گے کہاں؟ جہاں آپ رکھیں گے۔ کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کہ حضرت میں غلام ہوں، اور وہ غلام نہیں ہوتا جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ یہ سنا تو وہ اللہ والے رونے لگ گئے، کہتے تم نے مجھے آج اللہ کے ساتھ رہنا سکھا دیا، میں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہماری آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری زبان وہ آواز، وہ بات بولے جس پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، کان وہ آواز سنے جس کے سننے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ نہ سنے، وہ نہ بولے جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کے ہاں کہتے ہیں کہ سب سے اچھے جو 2 نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ رحمان کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے پوچھا آپ سے کہ ہم نے آپ کو بہت ساری صفات دی ہیں، اور آپ کے جتنے بھی نام ہیں ہر نام ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے آپ احمد ہیں، آپ محمد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حامد ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ شافی ہیں۔ تو بہت سارے نام ہیں، تو ہر نام ایک صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو پوچھا کہ آپ کو اپنے ناموں میں سے سب سے اچھا نام کون سا لگتا ہے؟ تو اس پہ عرض کیا کہ اللہ عبد، میں آپ کا بندہ ہوں، بس مجھے یہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو آسمانوں پہ معراج پہ لے گئی۔ میں آپ کا بندہ ہوں، عبد۔ عبدیت، غلامی، اللہ کی بندگی۔ میرے بھائیو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب سے بڑے بندے محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے، ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب اٹھائیں گے۔ جتنا ہماری زندگی حضور والی زندگی کے مشابہ ہوگی، اتنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگی۔ میں کہ ان نبی امی کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اگر تم
اگر تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کرنا یہ پہلا مقصد ہے جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا، جو ہر انسان کو دیا، چاہے وہ پہلے تھے چاہے آج کے ہیں۔ سب انسانوں کو کہا کہ تم میرے بندے بن کے چلو، یہ آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، زمین میں نے بچھائی ہے تمہارے لیے، تم میری مان کے چلو۔ میرے بھائیو، اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اللہ کہ وہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، خالق اللہ پاک اس سارے نظام کے خالق ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وہ کیا وہ یعنی اس آسمان اور زمین کو ان کو قائم کرنے والے ہیں۔ قیم السماوات والارض، وہ ذات بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے۔ اور اسی کرسی نے آسمان اور زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اتنا بڑا نظام اللہ نے جو پیدا کیا۔ میرے بھائی کہتے ہیں جو یعنی پہلے آسمان اگر اس کے سامنے دوسرے آسمان کے سامنے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہے، اس سے اور دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے ایسے ہی ہے کہ بہت بڑا میدان ہے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھی ہے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمانوں کے باہر اللہ یعنی ایک نور کا دریا ہے، سمندر ہے نور کا۔ اس کے بعد پھر اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی نے کائنات کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ یہ سارا جو زمین و آسمان کا نظام ہے، اتنا بڑا نظام آپ نے پیدا کیا ہے، اگر یہ آپ کے احکامات کو نہ مانے، آپ کے حکم کو پورا نہ کرے، انسان کی تو کیا چھوٹی سی کیا اس کی حیثیت ہے، اگر یہ نظام آپ کی نافرمانی کر دے، آپ کی بغاوت کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ موسیٰ ہمارے پاس کچھ جانور ہیں، ہم ایک جانور کو حکم دیں گے، وہ اس سارے ساتوں آسمان اور زمینوں کو ایک لقمہ بنا کے نکل جائے گا، ختم کر دے گا۔ وہ سارے بہت حیران ہوئے کہ اللہ اتنا بڑا آسمان اور زمین کا نظام، اتنا بڑا، اصل میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو تحقیق وغیرہ کرنے والے ہیں وہ بہت کچھ ایسے بتاتے رہتے ہیں، ان کے تجربے کبھی غلط ہوتے ہیں کبھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جو سب سے پہلا جو ستارہ زمین کے قریب ہے، اس کی روشنی زمین تک جو پہنچتی ہے تو 4.5 سال میں پہنچتی ہے، اور زمین روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، اور 4.5 سال میں کتنا سفر، یہ پہلا ستارہ ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کتنا، اور یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہے سب کچھ، تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے نا جی اس کی، تو وہ ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا آسمان اور زمین کا نظام۔ اچھا تو وہ جانور، اتنے بڑے بڑے جانور، اچھا وہ جانور کہاں رہتے ہیں؟ ہماری کچھ چراگاہیں ہیں، کھیت، اچھا ایک چراگاہ میں ہم نے وہ رکھے ہیں، وہاں چرتے ہیں، وہاں پلتے ہیں، بہت حیران ہوئے کہ اللہ اتنے بڑے جانور، اتنی وہ چراگاہیں کتنی بڑی ہوں گی جن میں وہ جانور رہتے ہیں۔ ہے کہ پوچھا کہ وہ چراگاہیں کہاں پر ہیں؟ کہ وہ ہمارے علم میں ہے۔ کیا انسان کی کیا سمجھ اور کیا اس کی سوچ ہے میرے بھائیو، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی ماننا، اس کی ہے کہ دیکھو بادلوں سے بارش تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ اچھا بارش سے اللہ پاک پانی برساتے ہیں، اگر اس بارش کے پانی کو یا زمین سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو اگر اللہ کڑوا کر دے تو تم بتاؤ کیسے میٹھا کرو گے اس کو؟ پھر ہے کہ زمین سے کھیتیاں کون نکالتا ہے؟ تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں؟ ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی اس کو لگ رہا ہے، ایک ہی ہوا کے اندر وہ، اور کہیں انگور ہے، کہیں سیب ہے، کہیں انار ہے، کہیں گندم ہے، کہیں چاول ہے، ذائقے بھی مختلف، شکلیں بھی مختلف، رنگ بھی مختلف ان کے۔ یہ کون ہے جو سارا پرورش کا نظام چلا رہا ہے؟
उस अल्लाह को पहचाना। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक इस सारे निज़ाम को उसने बनाया, उसको पहचानना और उसको उसके बंदे बन के चलना, उसकी मान के चलना। अल्लाह पाक कैसे खालिक हैं, अल्लाह पर कि उसकी तख्लीक में कोई कमी नहीं, कोई कज्जी नहीं। कहा इस आसमानों को देखो, इस ज़मीनों के निज़ाम को देखो, तुम बार बार देखो, इसमें तुम कोई ख़राबी कोई कमी नहीं पाओगे, तुम्हारी निगाह वापस लौट आएगी, तुम नहीं देख सकते। और अल्लाह अपने अमर से अल्लाह पाक चीज़ों हर चीज़ को पैदा करते, अपने हुक्म से पैदा करते। इंसान जो कुछ भी बनाता है, एक तो उसके सामने नमूना होता है, उस नमूने को सामने रख के चीज़ें बनाते, जो अल्लाह की बनाई चीज़ें। कहते जी हमने हवाई जहाज़ बना लिया। अच्छा भाई तुमने बना लिया, अल्लाह के तो लाखों करोड़ों हवाई जहाज़ हर वक्त हवा में उड़ रहे हैं, चल। अब गौर करो, कहते जी जहाज बनाया, इतना लंबा चौड़ा रनवे बनाओ, उसके ऊपर वो दौड़ेगा, फिर क्या कहीं उड़ सकेगा, और उतरना है तो उसके लिए भी चढ़ना। और अल्लाह के हवाई जहाज ऐसे बिजली की तार के ऊपर आके उतर जाते हैं और वहीं से ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह का निज़ाम है मेरे भाइयों, वो अल्लाह जो इतनी कुदरत वाले हैं। अच्छा इंसान ने मुझे इमारत बनी है ना जी, तो इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोई चीज़ किसी कारखाने में बनी, कोई किसी कारखाने में, कोई किसी कारखाने में बनी। ये कपड़े हमने पहने हुए ना जी, इसकी जिप किसी कारखाने में बनी, इसके कपड़ा इसका धागा किसी जगह बनाया गया, इसकी बुनाई किसी और जगह हुई, रंग किसी और जगह बनाया गया, फिर इसकी जो कटाई सिलाई किसी और जगह, मुख्तलिफ जगहों पर कर करा के फिर इसको जोड़ तोड़ करके फिर सामने ला के दे दिया कि जी हमने कपड़ा बनाया, शानदार कुर्ता बनाया, शलवार बनाई, ये बिल्डिंग खड़ी की, लोहा कहीं, सीमेंट कहीं, रेत कहीं, और फिर लाके जोड़ तोड़ करके उसको जो है ना, वो अल्लाह पाक का, अल्लाह पर कैसे खालिक हैं। माँ के पेट में बच्चा बनता है, और वो जो बच्चा बनता है एक ही वक्त में सारा निज़ाम बन रहा है, दिमाग भी बन रहा है, दिल भी बन रहा है, फेफड़े भी बन रहे हैं, खून की रगें भी बन रही हैं, पट्टे भी बन रहे हैं, हड्डियाँ भी साथ साथ बन रही हैं, गोश्त भी उसका बन रहा है, जिल्द भी उसके ऊपर चढ़ रही है, सारा निज़ाम एक ही वक्त में बन रहा है, सारा, कोई जोड़ तोड़ नहीं है उसके अंदर। और फिर जब दुनिया में वो बच्चा आ जाता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है। कौन है जो उसके बाजू को खींचता है, कौन है जो उसकी टांगों को खींच के लंबा करता है, एक साथ है जो उसको बड़ा करता है। फिर जब बड़ा होता है तो एक तवाज़न के साथ हर हिस्सा उसका आगे बढ़ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक आंख बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई, एक कान जो है लंबा हो गया, एक छोटा हो गया। अब बाजू बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 पूरे एक वक्त आता है कि बाजू बढ़ना रुक जाते हैं, बाजू भी रुक गए, हाथ भी रुक गए, उंगलियां भी बढ़नी रुक गई, नाखून नहीं रुके। किसने इनको रोक दिया और कौन है जो नाखूनों को चला रहा है? सर के बाल हैं, लंबे होते जाते हैं, दाढ़ी के बाल हैं, बड़े होते जाते हैं, इनको काटना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन इन बालों को, भुवों के बाल कोई नहीं, किसने इनको रोका हुआ है? पलकों के बाल किसने इनको रोका हुआ है? कौन है? एक अल्लाह है जिसका अमर चल रहा है, जिसका हुक्म काम करता है कि वफ़ी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर हमारी निशानियाँ, तुम गौर तो करो, गौर तो करो, तुम सोचो तो सही। आसमान और ज़मीन को देखो, फिल आफाक, चारों तरफ हमारी निशानियां हैं, तुम देखो तो सही। आज के दिन में सूरज 6:29 पे तुलू हुआ है, तो ठीक एक साल में 18 अक्टूबर को यहाँ रायविंड में उसके 6:38 उसमें क्या 28 मिनट पे 29 मिनट पे तुलू होगा, ना 30 करेगा ना 28 करेगा। किसने इसको जो बांध के रखा हुआ है? कौन? एक अल्लाह का निज़ाम है मेरे भाइयों। वो अल्लाह जिसने ये सारा निज़ाम पैदा किया है, उस अल्लाह को पहचानना, उस अल्लाह को पहचानना और उसके बंदे बन के चलना, उसकी बंदगी वाली ज़िंदगी इख्तियार करना। ये जितनी इबादत हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये इबादत इसलिए दी गई कि तुम अल्लाह के बंदे बन के चलो। हज ज़िंदगी में एक दफ़ा है और सब पर नहीं है, जो इस्तिताअत वाले हैं उनके लिए रखा गया है। इसी तरह जो ज़कात है वो भी सब पर नहीं, लेकिन साल में एक दफ़ा। रोज़ा
سال میں 1 مہینہ اگرچہ سب پر ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو ہر ایک پر لازمی، ہر ایک پر ضروری ہے، اور روزانہ دن میں 5 دفعہ تو فرض نماز، پھر نفل نماز ہے، سنت ہے، وتر ہے، پھر ایسی نمازیں بھی ہیں جن کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے، صلاۃ الحاجت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تو بہت ساری. تو اللہ پاک نے نماز کس لیے دی، عبادات کس لیے دی؟ کہ تم اللہ کے بندے بن کے چلو. امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ کھڑا باندھ لو. امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، چہرہ ان کا دوسری طرف ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے. تم اللہ کے حکم کو سمجھو اور رکوع میں چلے جاؤ. اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اب سجدے میں چلے جاؤ. امام صاحب نے کہا التحیات، اس میں السلام علیکم، اب سلام پھیر دو. خود کچھ سمجھو کہ اللہ پاک تم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا منشا ہے. میرے بھائیو، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اکبر، میں کہ اللہ پاک اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے. جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، کہ جس کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی تو. جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات یعنی کیسے خوش قسمت ہیں. کوئی چلے کے لیے آیا، کوئی 3 چلے کے لیے آیا. اب اکثر وقت ہمارا مسجدوں میں گزرتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں، یہ اللہ کے پڑوسی ہیں. اللہ کے قیامت کے دن اللہ کہیں گے فرشتوں سے، میرے پڑوسی کا ان کو بلا کے لاؤ، میرے پڑوسی کا. اللہ آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے، خود بھی مسجدوں میں رہے، آباد اوروں کو بھی مسجدوں میں لے کے آتے تھے. مسجد والے بنو، مسجد والے بنو. تمہارے پر کوئی حاجت پیش آ جائے تو بس. جو لوگ مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں. کسی کام کو نکلتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. بیمار ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کی عیادت میں لگ جاتے ہیں، تیمارداری میں لگ جاتے ہیں. میرے بھائیو، ایک ہے اپنی کوشش محنت سے کوئی کام کرنا، ایک ہے فرشتوں کی مدد سے کام کرنا. کیونکہ جو مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. تو نماز اللہ کی یہ سکھاتی ہے ہمیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، حکم کو دیکھ کے چلو، حکم کو دیکھ کے چلو. نماز میں اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لو. کہاں باندھنے ہیں؟ اچھا، قیام میں نگاہ کہاں ہوگی، سجدے میں آنکھ کہاں دیکھے گی، رکوع میں کہاں دیکھے گی، یہ سب یہ علماء بتائیں گے. ان سے پوچھیں گے ہم جا کے، جی بتائیے نماز کی کیا اس کی تفصیل پوچھیں گے. اب نماز میں ایک آدمی کھڑا ہے، کبھی داڑھی کو خارج کر رہا ہے، کبھی جو ہے کپڑوں میں خارج کر رہا ہے، تو اس کی بھی تفصیل پوچھے علماء سے، کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح سے کرنا؟ تو نماز کو نماز بنانا، نماز ایسی بنے کہ اللہ پاک کو کہ جب دربار میں جائے تو دعا دیتی ہوئی جائے اس کو کہ اللہ بھی تجھے ایسے ہی کام، ایسے اللہ پاک تجھے جو ہے وہ روشن اور چمکدار جیسے تو نے جو ہے مجھے میرے ساتھ سلوک کیا. یہ نمازی کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے نماز. ایک آدمی نماز کے لیے آ گیا مسجد میں، انتظار کر رہا ہے، یہ نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی، انتظار کر رہا ہے. یہ جتنی دیر انتظار کر رہا ہے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، اس کا حساب چل پڑا. مسجد میں آگے بیٹھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. پہلے لوگ نماز کا انتظار کیا کرتے تھے آگے، تو اور نماز کے بعد بھی جتنی دیر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے. کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو مسجد کی طرف کو چلنا، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرانا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ پاک کے سامنے رونا. آسمانوں سے آوازیں لگتی، خاص طور سے تہجد کی نماز ہے نا جی، یہ تو بہت ہی اونچی نماز، نفل نمازوں میں سے سب سے اونچی نماز ہے. تہجد مومن کا شعار ہے، اس کی پہچان ہے مومن کی تہجد. اور جو تہجد میں دیکھیں یہ آوازیں لگتی ہیں آسمانوں سے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی حاجت مانگنے والا، آئے ہم سے مانگے. اس وقت آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں آسمانوں سے. تو تہجد کا اہتمام کرنا، بہترین نماز آخر رات کی نماز ہے. تو نماز کے ذریعے سے بندے کے اندر اللہ کی بندگی کا مزاج بنے گا. جیسے نماز میں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قعدے میں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اب نماز اگر اس کی بڑھیا بنے گی تو پھر نماز کے باہر کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی. اب یہ باقی چیزوں میں بھی اللہ کے حکموں کو دیکھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو دیکھ کے چلے گا.
اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارے گا۔ میرے بھائیو، پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی بندگی والی زندگی، اور عبادت اللہ کی بندگی پہ لاتی ہے آدمی تو عبادت۔ مسجد میں اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ کبھی فضائل کے حلقے ہیں، کبھی علماء سے مسائل کا سیکھنا ہے۔ جی میں تاجر ہوں، مجھے بتائیے، میں تجارت کرتا ہوں، اللہ کا بندہ اس کی تجارت کیسی ہوتی ہے؟ جی میں دفتر میں ملازمت ہے میری، بتائیے اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی جو اللہ کی بندگی والی زندگی سیکھنا چاہتا ہے، بتائیے علماء سے پوچھے گا کہ جی بتائیے دفتر میں مجھے کیسے رہنا ہے، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کا لین دین سب یہ اللہ کی بندگی والا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں یہ خلافت والی زندگی ہے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کی خلافت والی زندگی کو سیکھے، اس کو حاصل کرے، اس کے مطابق پھر چلے۔ پہلا مقصد کیا ہوا؟ عبادت، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی خلافت۔ دیکھیے اللہ پاک کھاتے نہیں ہیں، کھلاتے ہیں۔ اللہ پاک پیتے نہیں ہیں، پلاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی خلافت والی زندگی اختیار کرے گا وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو کھلائے گا، ان کو پلائے گا، ان کو کپڑا دے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کی ضرورتوں میں ان کے ساتھ۔ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی خلافت میں والا بنے گا وہ دوسروں کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا۔ اچھا جو بندہ اوروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اس کی عزت کو بڑھائیں گے جو اوروں کو معاف کر دے گا۔ جو اوروں پہ خرچ کرے گا، کسی نے کسی کو ایک کرتا دے دیا پہننے کے لیے، ہدیہ دے دیا اس کو پہننے کے لیے، جب تک اس آدمی پر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی سلامت ہے، یہ جس نے دیا ہے یہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اس نے ایک کرتا اس کو دے دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ حاجت پوری ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری زندگی اللہ پاک کی خدمت میں گزار دی، اللہ کی خدمت میں گزار دی کسی مسلمان کی۔ اللہ کے پہلے لوگ میرے بھائیوں بہت اس کا خیال کرتے کہ ہم اللہ کے خلاف لوگوں کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ، عبداللہ ابن عامر ابن قریظ رضی اللہ، وہ بیمار تھے اور مرض الوفات میں تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، یہ دونوں حضرات ان کے پاس گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے اور بالکل آخری وقت تھا ان کا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ کچھ کھائیں پئیں گے؟ جی ہم دونوں تو روزے سے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہمارے یہ مہمان ہیں، ان کے لیے افطاری کا انتظام کرو، ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے، تم لوگ میرے کفن دفن میں مشغول ہو جاؤ اور میرے مہمان بھوکے رہ جائیں۔ یہ مرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس حال میں ان کا انتقال ہوا کہ مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ عبداللہ، کسی کو مہمان کے اکرام سے کوئی چیز روک سکتی تھی تو وہ نزع کی موت کی سختی تھی، تجھے وہ بھی نہ روک سکی۔ میرے بھائیو ایسے یہ اللہ کی خلافت والی زندگی، اللہ کی عبادت والی زندگی، اللہ کی خلافت والی زندگی ہے ایسے لوگ، اور اللہ کا دھیان ہر وقت رکھتے تھے، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ چلتے تھے۔ اللہ چرواہا یعنی اس میں بکریاں چرا رہا ہے، اور کسی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تم ایسے کرو کہ بکریوں کو دودھ ہمیں پلا دو۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، دودھ لا کے قافلے سے بچھڑ گئے ہیں ہمیں، تو دودھ پلا دیا اس نے۔ پھر کہا ایسے کرو ایک بکری جو ہے اس کو ذبح کر دو، اور ذبح کر کے ہمیں جو ہے اس کا وہ گوشت بنا دو، خود بھی کھائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے۔ اس نے کہا جی مالک نے مجھے بکری کا دودھ پلانے کی تو اجازت دے رکھی ہے، جس کو چاہے پلاؤں۔ میرے بھائی ایک زمانہ واقعی گزرا ہے اس امت پر کہ یہ جملہ ہوتا تھا، خاص طور سے پنجاب میں، چونکہ دودھ بہت ہوتا تھا،
بہت دودھ ہوتا ہے، اب بھی دودھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن نیتیں اور اس کے بدل جانے کی وجہ سے برکتیں چلی گئی اس میں سے۔ کہتے ایک پنجاب کا محاورہ ہوتا تھا کہ دودھ اور پوت یہ بھی کبھی بیچا جاوے۔ دودھ اور بیٹا، پوت بیٹے کو کہتے ہیں، دودھ اور پوت یہ بھی کبھی بیچا جاتا ہے، یہ محاورہ تھا عام۔ اور کسی باغ میں کوئی چلا جاتا تھا تو جتنا چاہے پھل وہاں بیٹھ کے کھا لے، کوئی اس کی قیمت نہیں لیتا تھا، اس سے کوئی خرچہ نہیں لیتا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو بہاولپور میں تھے، ایک باغ میں گئے، آج سے 35-40 سال پہلے کی بات ہے، وہاں آموں کا باغ تھا، ہم نے کہا بھی اس سے کچھ پھل لیں گے۔ خیر پھل وغیرہ دیکھا، اس نے فوراً جو ہے وہ بالٹی میں بھر کے لے آیا، تو ہم نے کچھ آم کھائے بیچ کے، اس نے کہا نہیں اور کھائے۔ اس کے بعد اچھا ہم نے لیے نہیں آم اس سے کوئی، تو ہم نے اس سے کہا کہ بھئی یہ جو ہم نے کھائے ہیں اس کے پیسے لکھے۔ نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا، تو آپ مہمان ہیں ہمارے، باغ میں آئے، ٹھیک ہے وہ خریدنا نہ خریدنا وہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو یہ نہیں ہوگا، ایک پیسہ اس نے نہیں لیا۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ کی خلافت والا ہوگا وہ اوروں پہ خرچ کرے، پھر اللہ اس پہ برکت دیتے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ جی مجھے مالک نے اجازت نہیں دے رکھی۔ کہا اس کو کہہ دینا، اسے کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا تھا۔ ذرا تھوڑا سا دیکھا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا فائن اللہ کہاں چلے گئے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا مجھے۔ تو جواب تو میں نے اللہ کو دینا ہے جا کے۔ اب جس کو اللہ کا دھیان ہوگا، اب یہ دھیان کیسے آئے گا؟ اللہ کا ذکر کرے گا، اس سے اس کو دھیان حاصل ہوگا۔ پھر میرے بھائیو، جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے نا جی، اللہ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ جو اوروں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، جو اوروں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ، بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، ایک جملہ ہوتا تھا، بڑے لوگ کہا کرتے تھے، دا در دنیا 70 در آخرت، کہ جب 1 روپیہ آدمی لگائے گا اللہ 10 گنا کر کے دنیا میں دے گا اور 70 گنا کر کے آخرت میں دے گا اللہ۔ دادا دنیا 70 گنا آخرت میں۔ تو جو اللہ کی خلافت والی زندگی اختیار کرے گا میرے بھائیوں، وہ اوروں کو فائدہ پہنچائے گا، اوروں کو نفع پہنچائے گا، مال سے فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ نے اس کو کوئی علم دیا ہے، اس علم سے اوروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ آج بھی ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، آپ جا کے مسئلہ پوچھو، کبھی کسی نے کہا کہ پہلے میری فیس جمع کراؤ پھر مسئلہ بتاؤں گا، کہ جی میرے بچے کو آپ حافظ بنا دیں، اجی پہلے مہینے کی اتنی فیس جمع کراؤ ہمارے مدرسے میں، اس کے بعد بچے کو داخلہ دیں گے۔ کبھی کہا کسی نے؟ آئی ہے بات کہ جو علم اللہ نے دیا اس سے اوروں کو فائدہ پہنچائیں گے، جو فن کسی نے سکھا دیا اوروں کو اس کو سکھائیں گے، اوروں کو اس کو فائدہ دیں گے، جو وجاہت حیثیت اللہ نے دی ہے اس سے اوروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو جو اللہ کی خلافت والی زندگی اختیار کرے گا وہ اوروں کو نفع پہنچائے گا، اوروں کو فائدہ پہنچائے گا، اوروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ جب عبادت والی اور خلافت والی زندگی وجود میں آتی ہے پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا ایک دوسرے کو نفع دو گے، آؤ ہم تمہیں فائدہ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں سے برکتیں اترتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، آپس میں محبتیں آتی ہیں، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے، ہر ایک دوسرے کو دلوں میں ایک دوسرے کی قدردانی، ایک دوسرے کی خیرخواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک ماحول، ایک معاشرہ بدل جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک آدمی عراق سے آیا، مدینہ آیا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے راستے میں بہت ساری مسلمان بستیوں سے گزر کے آئے ہو، تو تمہیں وہ مسلمان کیسے لگے، تمہیں بستیاں کیسی لگی؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو یوں لگا کہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، سارے ایسی محبتیں تھیں ان کے بیچ۔ میں جس بستی میں بھی جاتا اس بستی والے مجھے ٹھکانہ دیتے، مجھے کھانے کے لیے دیتے، اور جتنے دن میں وہاں ہوں میرا اکرام کرتے، میرے جانوروں کو سنبھالتے۔ اس کے بعد جب میں نکلنے لگتا تو مجھے ہدیے دے کے رخصت کرتے وہاں سے۔ میں نے تو ہر بستی کو ایسا پایا۔ میرے بھائیو، ہر بستی ہماری اس پر آ جائے، ہمارا ہر شہر اس پر آ جائے، خلافت والی زندگی اور عبادت، پہلے عبادت والی زندگی وجود میں آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ پھر خلافت والی زندگی وجود میں آئے گی۔ ہر ایک دوسرے کا فائدہ پہنچانے والا بنے گا، ہر ایک دوسرے کو نفع دینے والا بنے گا۔
پھر اللہ پاک حالات کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا اب ہم تمہیں امن دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے امن آتا ہے. پھر اللہ چیزوں میں برکت دیتے ہیں، ان کی قیمتوں میں اللہ پاک اس میں اللہ پاک برکتیں دیتے ہیں. تو کام تو برکتوں سے چلتے ہیں. پھر اللہ حالات کو ٹھیک کرتے ہیں، حالات کو ٹھیک کرتے ہیں. حالات تو اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں نا جی. تو ان کا تعلق بندوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے. اگر بندوں کی، انسانوں کی زندگیاں اچھی ہوں گی، عبادت والی ہوں گی، خلافت والی ہوں گی، پھر اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے. اور دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، مرنے کے بعد کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے. پھر اللہ ان کے اوپر نیک لوگوں کی حکومتیں ان کے اوپر مقرر کرے گا کہ اے لوگو جب تم میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، تو اس سے پہلے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے حاکموں کے دل میرے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں ہے. جب تم میری اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا. تمہارا بھلا چاہیں گے، تمہیں نفع پہنچائیں گے. اور جب تم میری نافرمانیاں کرو گے تو میں ان کے دلوں کو سخت کر دوں گا اور پھر تمہارے پر ظلم ڈھائیں گے. جب ایسا ہونے لگے تو اپنی حکومتوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگ جانا، اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لینا. عبادت والی، خلافت والی زندگی پہ ہم آئیں گے تو کیا فرمایا آگے؟ تم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لینا، میں ان کے دلوں کو پھر سے تمہارے لیے بدل دوں گا، ان کو ٹھیک کر دوں گا، ان کو بدل دوں گا. ہاں جی میں کر دوں گا، اللہ پاک کرے گا. پھر میرے بھائیوں بشرطے کہ ہم اس زندگی پر آ جائیں. اور تیسرا مقصد جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہمیں، یہ دو مقصد تو ایسے ہیں جس میں پہلی امتیں بھی شریک تھیں، عبادت اور خلافت. پہلی امتوں کو بھی یہ کہا جاتا تھا اچھے اخلاق سیکھو، اچھے معاملات کو ٹھیک کرو، سچائی ہو، امانت داری ہو اور وعدے کا پورا کرنا ہو، اچھے اخلاق ہو. جو تمہارے پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم سے چھینے اس کو عطا کرو، جو تم سے ٹوٹے اس کے ساتھ جڑو. رشتہ داروں کے حقوق، باپ ہے اس کے ساتھ ادب سے پیش آنا، اولاد ہے شفقت کے ساتھ پیش آنا، بڑا بھائی ہے ایسے سمجھنا کہ جیسے باپ کی جگہ ہے، خالہ ہے ماں کی جگہ ہے، پھپھو ہے ماں کی جگہ ہے. تو رشتہ داروں کی قدردانی کرنا اور ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. تو عبادت اور خلافت والی زندگی میں عرض کر رہا کہ اس میں پہلی امتیں بھی شریک تھی، اگرچہ وہ ابتدائی شکل تھی. اللہ نے اس زمانے حضور کے ذریعے سے ان کی مکمل صورتیں ہمیں عطا فرما دی مکمل شکل میں. تیسرا مقصد جو صرف اس امت کو ملا، جو اور کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا، وہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمایا. تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں پر ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرو. اس امت کی ذمہ داری تھی. ہمیں اللہ نے، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ نے تاجر بنا کے یا زارع بنا کے نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا. سن 7 ہجری محرم کے شروع کے دنوں میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. اس میں بیان فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں رسول رب العالمین ہوں، میں اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اے لوگو تم اللہ پر بھروسہ کر کے میرے اس پیغام کو ساری دنیا کے سلاطین تک پہنچا دو. اے لوگو تمہاری زندگی اور تمہارا وجود اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیو، یہ مقصد ہے جس کے لیے اس امت کو چنا گیا، اس کو بھیجا گیا. ہم بھول گئے اس کو. ہم نے سمجھا میں تو ڈاکٹر صاحب ہوں، میں تو تاجر صاحب ہوں، میں تو بڑا ذمہ دار بنوں گا، میں بڑا فوج میں افسر بنوں گا. بھائی یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانا اور ساری دنیا کے لوگوں پر ایسی محنت کرنا کہ وہ اللہ کی عبادت والی زندگی پر آئیں، اللہ کی خلافت والی زندگی پر آئیں اور جتنے مسلمان ہیں وہ اللہ کی دعوت والی زندگی پر آئیں. نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائیں، نبیوں والے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں. اس امت کو مجموعی طور پر بھی اس کے لیے چنا اور اس کے افراد کو بھی اس کے لیے چنا. اس لیے صحابہ کرام کا تو بچہ اس کو سمجھتا تھا.
پہلی 2-3 صدیوں میں ہر فرد اس کو سمجھ کے میرا کام کیا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، میری ذمہ داری ہے اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے، رستم فارس کی جو فوج تھی اس کا سپہ سالار تھا، تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ اکیلے تھے اور تلوار چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی، خچر کے اوپر سوار، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے کیا کہا، دیکھو سنو، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ اللہ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمینیں بچائیں، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس، ہم اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ سنو، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال لیں، اللہ کی بندگی میں لے کے آئیں۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو دنیا میں جو غلط طریقے زندگیوں کے گزارنے کے چل رہے ہیں ان سے نکال کر اسلام کے خوبصورت طریقے، عدل والے طریقے، محبتوں والے طریقے، انصاف والے طریقے، تواضع اور نرمی والے طریقے، ہمدردی اور خیر خواہی والے طریقے، ہم عدل والے طریقوں میں لے کر آئیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے پاس۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہم بندوں کو، لوگوں کو غلط زندگی سے نکال کر، غلط جو طریقے چل رہے ہیں، چھینا جھپٹی، لوٹ مار، اسے نکالے اور اسلام کے عدل والے طریقوں میں لے کے آئے، جس میں بادشاہ بھی کپ کپاتا ہے کہ قیامت کے دن اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر تیری پوچھ ہوگی، تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ بادشاہ بھی جس میں گھبراتا ہے، میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، اور میں نے کیا کہ تیسرا مقصد دعوت ہے کہ ساری دنیا کو اس عبادت والی زندگی پہ لانا اور اللہ کی خلافت والی زندگی پہ لانا۔ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، پہلا کام کیا ہے کہ ہم اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں خود نہیں آئے۔ دیکھو ایک آدمی سپاہی ہے، ایک وزیر صاحب کے گھر کی گھنٹی بجائی، وہ رات کا وقت ہے، باہر نکلا تھوڑا غصے میں، ناراضگی میں، یہ کوئی وقت ہے تو اس نے سپاہی نے فوراً کہا کہ جی وہ میں نہیں آیا، مجھے صدر صاحب نے بھیجا ہے۔ اب بتاؤ اس کا انداز بدل جائے گا کہ نہیں؟ اور وہ سپاہی بھی ذرا ہمت کے ساتھ بات کرے گا کہ جی مجھے صدر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے مجھے، آپ او بھائی میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ کہا کہ اللہ نے بھیجا، وہ خالق السماوات والارض، اس نے ہمیں بھیجا ہے، ذرا ہوش سے بات کرنا، ایسے نہیں۔ ٹھیک ہے تم چھوٹے سے فارس کے اس کے سپہ سالار ہو، جو کائنات کا خالق ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں اور لوگوں کو باطل طریقوں سے نکال کے اسلام کے عدل والے طریقوں میں لے کے آئیں۔ اور اگلا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر، اس کی مشقتوں اور پریشانیوں والی زندگی سے نکال کر، اس کی راحتوں میں، اس کی راحتوں والی زندگی میں لے کر آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 مقصد اس امت کو دیے گئے، عبادت اور خلافت اور دعوت۔ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی کہ ہم تینوں ہی مقصد کو بھول بیٹھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں کو ہم نے اپنا کام بنا لیا۔ اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے فیصلہ کریں کہ اللہ میں عابد بھی ہوں، اور اے اللہ میں آپ کی خلافت میں لوگوں کی خدمت بھی، خادم بھی ہوں میں ان کا، اور اے اللہ میں داعی بھی ہوں، اور ساری امت کو مجھے اس پہ تیار کرنا ہے۔ سارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے زندگی کو سیکھا، مدینہ میں ایسی زندگی وجود میں آئی، پھر وہ اس کو لے کے اقوام عالم کے پاس گئے اور جا کے کیا کہتے تھے؟ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، تمہارے حالات ٹھیک ہوں گے، تمہیں امن ملے گا، تمہیں عزتیں ملیں گی، خیر برکتیں راحتیں ملیں گی، اسلام لے آؤ۔ اسلم تسلم، اسلم تسلم۔ ان کی طرف سے سوال ہوتا کہ اسلام ہے کہاں؟ تو ادھر سے پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سارے بیٹھے ہوئے اسے کیا کہا کہ کونو مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ، یہ دیکھو یہ ہے اسلام والی زندگی، یہ ہماری عبادتیں دیکھو، ہمارے
हमारे एक दूसरे से सलूक देखो, हमारी आओ देखो, हमारी ज़िंदगी देखो, हाँ, और हमारे रात देखो, हमारे दिन देखो, हमारा एक दूसरे के साथ उठना बैठना देखो, हमारे बड़ों को छोटों के साथ सलूक करते हैं, छोटे बड़ों के साथ कैसे अदब करते हैं, आओ देखो उसको। ज़्यादा तफसील चाहते हो तो जाओ जाके मदीना में देख लो, पूरी ज़िंदगी देखो उसको। और नतीजा क्या हुआ मेरे भाइयों, अगले सिर्फ 70 साल में, 23 साल तो हुजूर के, उसके बाद 70-80 साल में उस वक्त की जितनी दुनिया मालूम थी उसका 70%, 80% इस्लाम में दाखिल हो गया, इस ज़िंदगी को देख के। बस इस ज़िंदगी को वजूद में ले आए। ये जो है ना, उसकी इब्तदा ये है कि भी आदमी 4 महीने लगाए, 4 महीने लगा के फिर सारी दुनिया को इसकी तरफ बुलाने के लिए दुनिया में भी फिरे, मुल्क के अंदर भी काम करे, मस्जिदों को भी आबाद करे, इबादत वाली, खिलाफत वाली और दावत वाली ज़िंदगी इसको सामने रख के चले। तो क्या ख्याल है, जो जितने वक्त के लिए आए थे आप हज़रात, कोई 10 दिन के लिए आया होगा, कोई चिल्ले के लिए आया, कोई जमात की नुसरत के लिए आया, ये तय कर ले कि भाई अभी तो हम 4 महीने लगाने से पहले जाएंगे नहीं। 4 महीने तो इस काम की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। 4 महीने लगा के फिर इंशाल्लाह सारी दुनिया में फिरेंगे, और दुनिया में जाना है, दुनिया को बदलने के लिए जाना है, दुनिया को लेने के लिए नहीं जाना है। दुनिया लेने के लिए, क्योंकि जो दुनिया में मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेना है अल्लाह से, लेना है, और दुनिया को बदलना है। बदलना क्या है वो बताएं, क्या कहा उन्होंने, बदलना क्या है कि उनको मखलूक से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में लाना है, उनको गलत तरीकों से निकाल कर हुजूर वाले तरीके, हुजूर जो जिंदगी देखे गए दीन वाली, उसमें लाना है, और दुनिया की दौड़ से निकाल कर उनको इसकी रास्तों में और आखिरत का रुख मोड़ना है। इसलिए हमें सारी दुनिया में जाना है, लेकिन उसका पहला कदम 4 महीने है। तो मेरे भाइयों, इस नीयत से कि मुझे सारी दुनिया में जाना है, दुनिया को अल्लाह के सामने झुकाने के लिए इस नीयत से जाना है, तो इसके लिए पहले कदम पे 4 महीने लगा के, तो ऐसे भाई जो जितने भी वक्त के लिए आए थे, इंशाल्लाह आप 4 महीने लगा के जाएंगे। तो कौन कौन है ऐसे जो उसकी नीयत करते हैं इंशाल्लाह? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे भाइयों, इसको अल्लाह से मांगे भी, फर्ज नमाज के बाद मांगे, नफल पढ़ के मांगे, रातों को उठ के मांगे अल्लाह से, अल्लाह पूरी उम्मत को इसके लिए कबूल कर ले, अल्लाह मुझे भी कबूल कर ले। अल्लाह तूने चींटियों से काम ले लिया, तूने अबाबीलों से काम ले लिया, पत्थरों से काम ले लिया, तूने अरब के अनपढ़ बंधुओं से काम लेकर दुनिया की तो बड़ी बड़ी जो उसकी दोनों हुकूमतें थी, रोम और फारस, उनको मलिया मेट कर दिया। अबरहा के हाथियों के लश्कर को छोटे छोटे परिंदे और उनके मुंह की छोटी छोटी कंकरियां, उससे तूने उसको ख़त्म कर दिया। ए अल्लाह, तू हमें भी जरिया बना ले, और सारी दुनिया में ये जो बातिल ज़िंदगी छाई हुई है, और ए अल्लाह जो तेरी नाफरमानियों वाली और तेरे नबी के तरीक़ों को छोड़ के जो ज़िंदगी दुनिया के अंदर चल रही है, ए अल्लाह सारी ज़िंदगी को तू बदल दे, वो बदलेगी, अल्लाह पाक बदलेंगे। तो क्या राय है फिर, इसकी नियत करके मांगेंगे नहीं अल्लाह से, या अल्लाह तो हमें कबूल फरमा ले। बहुत अच्छी, और एक दूसरे को तैयार भी करते रहे, एक दूसरे को तैयार करें खूब शौक से। बहुत अच्छी नमाज की तैयारी।